کلمے میں دو کا ذکر اللہ رسول، اذان میں دو کی گواہی اللہ رسول، خطبے میں دو کا اعلان اللہ رسول، اتحیات میں دو کا اقرار اللہ رسول، قرآن میں اطیع اللہ و اطیع الرسول، یا بات اللہ کی مانو، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مانو، اور جب مریں گے قبر میں جائیں گے پہلا سوال رب کا، دوسرا رسول کا ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم۔ برادری کی عزت کرو، برادری کو کھلاؤ پلاؤ، برادری کی ضروریات پوری کرو، گلی محلے والوں کا خیال رکھو۔ ایمان امن، اسلام سلامتی سکھاتا ہے، پیار محبت اتفاق اتحاد کی فضا بناؤ، ایک باپ ایک ماں کی اولاد، اور سب کلمہ پڑھتے ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لیکن دین ایمان ہدایت نماز نیاز روزہ حج درود وظیفہ شادی غمی سیاست معیشت معاشرت شکل و صورت لباس اٹھنا بیٹھنا صبح شام رات دن گزارنا مال کمانا خرچ کرنا بیوی بیٹی کا لباس وہی قبول ہے جو اللہ نے نازل کر دیا، محمد رسول اللہ نے سمجھا دیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ قول فتوے لڑیاں سلسلے سوچ فکر من کی باتیں رسم و رواج باپ دادا علاقے کی باتیں سوسائٹی کے تقاضے دین نہیں ہے، یا گارنٹی اللہ کی بات کی ہے یا رسول اللہ کی بات کی ہے صلی اللہ۔ اب یہ دین ہے آئیڈیل دین، بہترین دین، کتابوں کی حد تک لا کی شکل میں دنیا نے تسلیم کیا، مسلمانوں نے بھی غیر مسلموں نے بھی، لیکن یا اللہ کیا دنیا میں کوئی ایسی جماعت گزری ہے ہماری طرح انسان ہو، پیٹ لگا ہوا ہو، برادریاں ہوں، بیوی بچے ہوں، کاروبار ہو، شادی غمی ہو، اور یہ سارے سلسلے ہوں، پھر انہوں نے اس بہترین دین پر عمل کر کے دکھایا ہو؟ کیا اس کی کوئی عملی شکل پریکٹیکلی شکل دنیا کے سامنے ہے؟ اللہ کہتا ہے کون؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ۔ اللہ نے فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ پیچھے یہودیوں کا تذکرہ ہے، عیسائیوں کا تذکرہ ہے، نافرمانیاں کرنے والے، پاپ کرنے والے، جرائم کرنے والے۔ یہودیوں نے اللہ کو اتنا ناراض کیا کہ اللہ نے یہودیوں میں خنزیر بندر بنائے، یہ خنزیروں کی اولاد، بندروں کی اولاد۔ اللہ فرماتے اگر یہ بھی سچی توبہ کر کے تمہارے جیسا ایمان لائیں، ابو بکر عمر عثمان علی عبد الرحمن بن عوف طلحہ زبیر سعد سعید ابو عبیدہ بن جراح حسن حسین اور فاطمہ عائشہ صفیہ جویریہ فاطمہ رضی اللہ عنہ جمیعاً، اگر یہ تمہارے جیسا ایمان لائیں تو میں مولا ان کا ایمان قبول کر لوں گا۔ آیا ایمان لائیں۔ جوہر کو پرکھنے کے لیے جوہری، سونے کو پرکھنے کے لیے زرگر، ایمان ہدایت کو پرکھنے کے لیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ اللہ نے فرمایا فَإِن تَوَلَّوْا، اگر وہ اعراض کرے، منہ پھیریں کہ ہمیں ابو بکر عمر عثمان علی اور ان کی جماعت رضوان اللہ علیہم اجمعین والا ایمان نہیں چاہیے، فَإِنَّمَا ہُمْ فِي شِقَاقٍ، ہمیشہ کی بدبختی نحوست اور اختلاف میں۔ اے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو تکلیف تو ہوگی، پریشانی تو ہوگی کہ جو جماعت میں نے تیار کی، میرے شاگردوں کی جماعت جو تعلیم و تربیت کر کے بڑی مشکل سے نکیلے پتھروں پر چل کے ماریں کھا کے گلاب کے پھول جیسا چہرہ زخمی کرا کے ریشم جیسی زلف خون میں تر کرا کے فاقے برداشت جو میں نے یہ جماعت ان کا ایمان پسند نہیں آ رہا، آپ کو تکلیف پریشانی تو ہوگی کہ آپ کی کھیتی پر آپ تو خوش تھے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو بکر صدیق کو کہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مصلح کا وارث بن جائے میری زندگی میں، میرا مصلح اس پر آ جائے۔ کہا جناب یہ نرم دل، میں کہہ رہا ہوں بکر کو میرے مصلح پہ کھڑے کر دو۔ میری زندگی کے اندر 17 نمازیں پڑھائی، اور وفات سے ایک دن پہلے حجرے سے پردہ سرکایا، آ کے دیکھا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی امامت قیادت پر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین پیچھے کھڑے ہیں، متفق ہیں۔ آپ نے اپنی محنت اپنی کمائی 23 برس کی دیکھی، آپ مسکرائے۔ قریب صحابی کہتا ہے میرے نظر آپ کے چہرے پر پڑی، اگرچہ آپ بخار میں تکلیف میں تھے لیکن آپ کا چہرہ اتنا خوبصورت اور اتنا خوش ہوا، مجھے اتنا اچھا لگا، مجھے ایسے لگا جیسے قرآن کا ورق۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوش گئے اپنی پکی ہوئی کھیتی، اپنی جماعت، ابو بکر کی قیادت امامت پر دیکھ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے خوش گیا۔
اگر اے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو پریشانی ہو رہی ہے کہ ان کو تیرے صحابہ کرام والا ایمان جو ہے وہ نہیں پسند آ رہا، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، میں مولا تیری طرف سے ان سے نپٹوں گا، میں مولا نپٹوں گا ان سے تیری طرف سے۔ یا اللہ تو کیسے نپٹے گا؟ تجھے پتہ ہے سب باتوں کا؟ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اللہ فرماتے ہیں وہ سننے والا ہے اقوال کا، جاننے والا ہے اعمال کا۔ ساری رپورٹیں تیار ہیں، جگہ لکھی جا رہی ہے، دن وقت تاریخ سب لکھا جا رہا ہے، رپورٹیں تیار ہو رہی ہیں۔ اندھیری کالی کٹرات ہو، طوفانیں بادے بارہ ہوں، کالے پتھروں پر چلنے والی کالی چیونٹی، مولا اس کا رنگ بھی دیکھتے ہیں، اس کے پاؤں کی آواز بھی سنتے ہیں، رپورٹیں تیار ہو رہی ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے معیار مقرر کیا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو۔ اب ہم اس مختصر وقت میں دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام کا عقیدہ، عمل، ایمان کیا تھا۔ سب سے پہلی بات تو توحید کی ہے، عقیدہ کی ہے۔ 100 سال زندہ رہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد 100 سال زندہ رہے۔ آخری صحابی ابو الطفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ 110 میں فوت ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10 ہجری میں فوت، پورا 100 سال یہ پیریڈ ہے صحابہ کرام کی زندگی کا رضوان اللہ علیہ مجمعین۔ انسان تھے، بیوی بچے تھے، گھر بار تھے، مزدوریاں تھیں، کھیتی باڑی تھی، سب کچھ تھا، ضروریات بھی تھی، اولاد کی بھی ضرورت تھی، صحت کی بھی ضرورت تھی، رزق کی بھی ضرورت تھی، ہماری طرح انسان تھے۔ کیا کسی صحابی مرد عورت سے ثابت ہے کہ رزق کے لیے، اولاد کے لیے، صحت کے لیے، کاروبار کے لیے سب سے افضل قبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہاں جا کے فریاد کی ہو؟ 100 سال مسلمانوں، 100 سال ضروریات تھی، برادریاں، سب کچھ یہ تھا، رزق، اولاد، سب کی ضرورت تھی۔ ابھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک جو ہے نا، اس کے ارد گرد جو دیواریں ہیں نا، تحت الثری نیچے تک ہے اور اوپر بند ہے انڈے کی طرح، کوئی کھڑکی شور، اس کے اوپر کپڑا چڑھا ہوا ہے، اندر قبر مبارک، اس کے بعد یہ کمرہ، اس کے بعد 4 دیواری۔ اس وقت تو کمرے کی کنڈی کھول کے ہر کو اندر جا سکتا تھا صحابہ کے دور میں۔ کسی ایک صحابی سے، مرد عورت سے، مسلمان ہو 100 سال میں ثابت نہیں ہے کہ قبر پر جا کر فریاد کی ہو، مشکل کشائی، حاجت روائی کے لیے۔ جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جو نبیوں رسولوں کے بعد افضل ترین گروہ ہے، جن کو اللہ نے معیار قرار دیا کہ ایسا ایمان لو، جب انہوں نے سب سے افضل قبر کو مشکل کشائی، حاجت روائی کا اڈا نہیں بنایا، تو ان کے غلاموں آگے، ان کے غلاموں آگے، ان کے غلاموں آگے، ان کے غلاموں کی قبریں کیسے مشکل کشائی، حاجت روائی کا اڈا بن گئی کہ پاکستان کے اندر سارے محکموں میں خسارہ، باپڈا خسارہ، ریلوے خسارہ، پی آئی سارے لوٹنے پہ لگے ہوئے، خسارہ خسارہ۔ ایک قبروں والا محکمہ ہو، کام مداروں والا واحد محکمہ پاکستان کا جس میں بچت ہے۔ کیا یہی صحابہ کا ایمان ہے؟ یہی توحید ہے، عقیدہ؟ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ افضل البشر بعد الانبیاء، خلیفۃ رسول اللہ، خلیفۃ بلا فصل، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وفات رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر تاریخی خطبہ بخاری شریف میں ہے، یا ایھا الناس من کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن کان یعبد اللہ فهو حی لا یموت۔ بہت بڑا صدمہ تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جانا بہت بڑا صدمہ امت کے لیے، جن کا رہنا بھی باعث برکت تھا، لیکن یہ اللہ کا ایک نظام ہے، وقت آنا تھا۔ آج ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امت کو حوصلہ دے رہے ہیں اور استقامت کا درس دے رہے ہیں۔ اے لوگو، جو عام میں سے یہ سمجھتا تھا، عقیدہ رکھتا تھا میرا معبود مشکل کشا، کرنی بھرنی والا، بگڑی بنانے والا محمد الرسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ روئے، اس کو رونے کا حق پہنچتا ہے کہ اس کا معبود فوت ہو گیا۔ اور جو یہ سمجھتا تھا میرا معبود مشکل کشا، حاجت روا، کرنی بھرنی والا ایک اللہ ہے، وہ تو زندہ قائم۔ ہوش کرو، یہ وقت آنا تھا، برداشت کرو صدمے کو، دشمنوں کو موقع نہ دو، اخلاص استقامت سے اس دین سے چمٹو جو وہ تمہیں دین دے کے گئے۔ اور پھر یہ آیت پڑھی، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم۔ یہ آیت اتری تھی غزوہ احد کے موقع پر، جب یہ خبر مشہور ہو گئی کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا گیا، تو کئی لوگ تلواریں پھینک کے، ہتھیار پھینک کے اب کیا لڑنا، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی نہ رہے
اس وقت اللہ نے یہ ایت اتاری کہ دیکھو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے نبی و رسولوں کی طرح رسول ہیں، انہوں نے دنیا سے جانا ہے، اور جانے کی دو صورتوں میں سے ایک ہوگی، یا مرتبہ شہادت پر فائز ہوں گے یا تبھی موت آئے گی۔ تو جب یہ دنیا سے جائیں اپنی ڈیوٹی دے کر، تو جو دین نکیلے پتھروں پر چل کے، مارے کھا کے، تکلیفیں اٹھا کے، 70 صحابہ محمد کی کمائی ایک ایک میدان میں لٹ گئی صلی اللہ علیہ وسلم، تو جو دین تمہارے لیے چھوڑ کے گئے، تو کیا بعد میں اپنی ایڑیوں پر پھر خبردار، نبی زندہ ہو تب بھی دین پر چلتے رہنا ہے، نبی فوت ہو جائے تب بھی دین پر چلتے رہنا ہے، نبی زندہ ہو تب بھی جہاد کرتے رہنا ہے، نبی فوت ہو جائے تب بھی جہاد جاری رکھنا ہے۔ یہ قرآن کی ایت سنی، عمر فاروق کھڑے ہو گئے رضی اللہ تعالیٰ، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، صدمے کی وجہ سے ہم یہ ایت بھول چکے تھے۔ صحابہ کہتے ہیں ہمیں ایسے لگا جیسے یہ ایت آج نازل ہوئی ہے، پھر سارے صحابہ ایک دوسرے کو یہ ایت پڑھ پڑھ کے تسلی دینے لگے، سب کا اتفاق اور عقیدہ اس پر ہو گیا۔